بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئی، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے۔ کھلو واشربو، جاؤ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، موج کرو مزے کرو میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔ پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے۔ آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو؟ آپ تو فرشتے۔ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انکار لگا، مگر جو یہ تو کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر وہ ایک نشہ ہوگا۔ بھٹو بھی ہماری ایک تھوڑی سی حکومت میں ہی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس کی۔ جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں گے، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے، حیران ہو رہے، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی۔ ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو؟ ہے میرے حبیب نے فرمایا، اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا ہے، اب ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دی، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا، ایوب کیا حال؟ اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال، کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوگا، منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے۔
جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں، آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونۃ السجود، جاؤ سجدے معاف کر دیں۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ کہا میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم مہمان، میں میزبان۔ اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم۔ تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ، منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا۔ جو بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامد کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ اور عجیب سنو، ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کا کیوں ڈرتے ہو؟ تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ وہ یا داؤد، اے داؤد آؤ منبر پر بیٹھو۔ پوری جنت
وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، کہ میں نے واپس کر دیا بلکہ زیادہ کر دیا۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، وہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، وہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا ہاں ہوں کیا؟ تمہارا رب تمہیں سنے۔ لم یبق الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟